اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 3 سحر ہونے تک۔ سری نگر ایئرپورٹ پر بابا ماما کے ساتھ معاذ بھی زینی کو سی آف کرنے آیا تھا۔ وہ معاذ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھا لیے تھے۔ بلیک اسکارف میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ہونٹوں پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ پہلے معاذ سے ملی تھی۔ فضیلی بیگم کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ ماں میرے لیے دعا کریں، اپنے آنسوؤں کو میرے پاؤں کی زنجیر مت بنائیں۔ میں تو کچھ عرصے کے لیے آپ لوگوں سے بچھڑ رہی ہوں۔ ان لاکھوں والدین کا دکھ، کشمیر کا دکھ محسوس کریں جن کی حوروں جیسی بیٹیوں کی معصومیت چھین کے درندے آئے روز موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ہم بے بس اور بے ضمیروں کی طرح اپنی زندگیوں میں ایسے مگن رہتے ہیں جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سب اس نے بابا اور معاذ کو سنایا تھا۔ پرویز نے تو اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا، جبکہ معاذ کے چہرے پہ آ کے گزر جانے والا نادریدہ رنگ کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اتنے میں اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی۔ زینی سب کو الوداع کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی کب سے رکے آنسو اس کے سنہری گالوں پر بکھر گئے تھے۔ کبھی کبھی دل بالکل خالی ہو جاتا ہے، ہر احساس مر جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم مر گئے ہوں، ہمارے مرتے ہی دکھ دور، خوشی، یہ ساری دنیا مر گئی۔ یہ احساس تب ہوتا ہے جب درد سہنے کی اور ہمت نہیں رہتی۔ زینی بھی تو سہ رہی تھی غلامی کی اذیت، جان سے پیارے لوگوں کا کھوکھلا ہونا، خاندان کا غدار ہونا، اپنے جیسی لڑکیوں کی آئے روز اور عزت برباد ہوتے دیکھنا۔ بابا جیسے مردوں، معاذ جیسے نفس پرست ہی کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہوتے تھے۔ اذیت کے یہ خوفناک عہدے اس کے سارے احساسات پتھر کر رہے تھے۔ ہاں، زینی کو پتھر ہونا ہے تاکہ میرے مقصد کی راہ میں کوئی بھی کانٹا، کوئی پتھر نہ آئے۔ اس کا مقصد واقعی بہت بلند اور بڑا تھا۔ وقت سے پہلے اس کے مقصد کی کسی کو خبر بھی لگ جاتی تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہو جاتا۔ خیر، خبر لگتی بھی کیسے؟ اس کا یہ مقصد اور مشن کشمیر کے لیے تھا، اور کشمیر کی جان پاکستان کے لیے تھا۔ اپنے مقصد کو سوچ کے زینی کے لب خود بخود مسکرانے لگ گئے تھے۔ اس کا مشن اور پروجیکٹ آنے والے وقتوں میں دشمن کو، دنیا کو ہلا کے رکھ دینے والا تھا۔ ہر دکھ اور درد کے احساس کو دفن کر کے اس سے وہ زینیہ پرویز آج پتھر کی ہو گئی تھی۔ زینی نے سیٹ پر سر رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی، اچھا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اسے کسی بھی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں پارٹ ٹائم جاب مل سکتی ہے۔ آگے پڑھنے کے لیے آنا تو ایک بہانہ تھا۔ یہاں انگلینڈ آ کر وہ اپنا پروجیکٹ پر بہتر انداز میں کام کر سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر اتری، اسے دیکھتے ہی ایک لڑکی اس کی طرف لپکی اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ لڑکی اسے ہاسٹل چھوڑ کر ہر چیز کے بارے گائیڈ کر کے جا چکی تھی۔ لڑکی نے اسے بتایا ایک ترک لڑکا بھی اس کا روم میٹ ہے اور اس کے ساتھ روم شیئر کرے گا، اور وہ بھی 2 دن تک آ جائے گا۔ ایک نامحرم کے ساتھ وہ روم شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس لڑکے کے آنے سے پہلے کہیں قریبی کے ایریے میں کوئی گھر ڈھونڈنا تھا جہاں وہ ایک پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔